میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو اگر حیا کی طرف لایا جائے، تلقین کی جائے، تو انشاءاللہ وہ ان خرافات سے نکل سکتے ہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ کچھ احادیث اب آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور پھر کچھ مزید پریکٹیکل ٹپس کہ کیا جائے۔ جیسے آپ ایک ریلیشن شپ میں سٹک ہیں، آپ اس کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی میجک پل نہیں ہے کہ میں کوئی میجک فارمولا بتاؤں کہ یہ کر لو تو بس یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کو ڈسٹینس کرنا پڑے گا، آپ کو اس سے کنورسیشن ختم کرنی پڑے گی، ورنہ وہ آپ کے لیے اٹیچمنٹ کا باعث اور ٹینشن کا باعث بنتا رہے گا معاملہ۔ یا تو سیدھی سی بات ہے نکاح کریں، نکاح نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے وہ آپ کو خود فل سٹاپ لگانا پڑے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فار دا رائٹ ریزنز میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگلے سے، تو پھر ویٹ کریں، صبر کریں، دعا کریں، وہ سٹیپس لیں جو آپ کو نکاح کی طرف لائیں، اس طرف لائیں کہ آپ اگلے سے جو ہے وہ حلال ریلیشن کی طرف آتے جائیں۔ لیکن اگر سٹیپس بھی نہیں لے سکتے اور آپ کو صرف یہ چاہیے، کمپنی چاہیے اگلے کی، تو وہ حرام کام، اس کو اسلام نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے، اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا قیامت والے دن کہ کیوں آپ ڈیزائر کو کنٹرول کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا، آپ کے اختیار میں تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ ہم موڈیسٹی پر آج بات کرتے ہیں، یہ سلوشن ہے۔ جب ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے نا حیا کا، تو انشاءاللہ انسان ان خرافات سے خود بخود نکل آتا ہے۔ ابن عباس reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, verily every religion has a character، ہر دین کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، and the character of Islam is modesty، اور دین اسلام کا جو کریکٹر ہے وہ حیا ہے، موڈیسٹی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، یعنی اتنا پسند فرمایا اللہ نے موڈیسٹی کو کہ اس کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ ایمان کی 60 برانچز ہیں، اور ان میں سے ایک برانچ موڈیسٹی، حیا ہے۔ حیا کیا ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن ایک حدیث سنیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، رسول اللہ نے فرمایا، بی ماڈسٹ بفور اللہ ایز ہز رائٹ، اللہ کے سامنے اس طرح حیا کرو جیسے کہ حق ہے اللہ کے سامنے حیا کرنے کا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، surely we have modesty, all praise is due to اللہ، کہ ہم حیا کرتے ہیں، ہمارے اندر حیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا it is not so، rather modesty before Allah is his right as is his right۔ انہوں نے کہا میں سمجھاتا ہوں تمہیں کہ اللہ سے حیا کرنے کی مراد کیا ہے، جیسے کہ اس کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ is to guard the mind and what runs through it، جو تم سوچ رہے ہو نا، جو خیالات جو تمہارے اندر پک رہا ہے، جو بھی سوچ رہے ہو تم، وہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ فرشتے بھی نہیں دیکھ رہے، ظاہر ہے فرشتے تو کرامن کاتبین تو جو ہم لفظ ادا کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، لیکن یہاں جو پک رہا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے۔ تو اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان خیالات کو کنٹرول کرو، کیونکہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 1، ٹو گارڈ دی stomach اینڈ واٹ فیلز اٹ۔ دوسری اللہ سے حیا کیا ہے کہ جو تم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو اس کو دیکھو کیا بھر رہے ہو۔ ایک تو یہ کہ کھانا دیکھ کر کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اچھا طیب کھانا کھاؤ۔ تیسرا یہ کہ رزق حلال لو، حرام تو نہیں بھر رہے اپنے پیٹ میں۔ تو اللہ سے حیا کرو، اللہ کے حدود جو ہیں اس کو نہ بریک کرو۔ نمبر 3، اینڈ ٹو ریفلیکٹ اپون ڈیتھ اینڈ ٹرائلس۔ اور اللہ سے حیا کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ موت اور جو زندگی کے ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں ان کے بارے میں سوچیں۔ Whoever desires the hereafter, let him abandon the embellishment of worldly life. Whoever does so has been modest before Allah as is his right۔ جو یہ سارے کام کرتا ہے، کیا؟ دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاؤ اور آخرت کی لذتوں پہ نظر رکھو، آخرت کو کنسرن بنا لو۔ جیسے اسکالرز ایک سلوشن یوتھ کو دیتے ہیں نا کہ جب تمہیں کوئی چیز بڑی اٹریکٹ کرے، خیالات آئے، تو حور العین کو ذہن میں لاؤ۔ یہ بالکل ایک سلوشن ہے۔ اور کئی ایسے نوجوان، ایک بڑا مشہور نوجوان کا قصہ بھی ہے کہ ویسٹ میں تھا وہ، اور اس پہ رہا ہی نہیں گیا۔ ظاہر ہے ویسٹ میں، مغرب میں بڑے فتنے ہوتے ہیں، دیکھنا نظر پڑ جاتی تھی خواتین پہ، یہ وہ، تو وہ زنا کی طرف جا رہا تھا، اللہ معاف کرے، یعنی اس کے دل میں آ رہا تھا کہ بس میں کچھ کر جاؤں،
اس حد تک وہ بگاڑ کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا. تو لیکن اس نے کیا کیا کہ سورہ رحمان سن رہا تھا. وہ یہ پورا واقعہ ہے، اور سورہ رحمان وہ بہت سنتا تھا، تو اس میں حور العین کا ذکر آیا. اور انفیکٹ اللہ نے کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یہ سورہ رحمان کی آیا، اس کے لیے 2 باغات ہیں. یہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت دی. تو وہ 2 باغات ہیں. ظاہر ہے اتنا زبردست جنت تو امیجن بھی نہیں کی جا سکتی، اور پھر حور العین کا بھی تذکرہ. تو وہ کہتا ہے اس آیت نے مجھے بچا لیا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغات ہیں جنت کی. تو دیٹ سیوڈ ہم. اس لیے سلوشن یہ ہے یوتھ کے لیے کہ قرآن سے کسی نہ کسی طرح اٹیچ رہیں، کسی نہ کسی طرح. ہو سکتا ہے قرآن آپ کو کبھی کوئی میسج دے دے اور آپ بچ جائیں. کئی لوگ کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ان کی قرآن سے یا دین سے یا دینی لوگوں سے ہوتی ہے، اور اللہ انہیں کچھ میسج دے دیتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں. لیکن ایک بندہ جس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی خواہشات کے حوالے کیا ہوا، اور نہ اس کی زندگی میں کوئی قرآن ہے کسی بھی طرح سے، نہ کوئی اچھا دوست ہے، نہ کوئی اچھی چیز ہے، وہ پھر یہ شکایت نہ کرے کہ میں کیوں پھسل گیا، میں کیوں گر گیا. تو قرآن کو آپ اپنی زندگی میں بہت ایزیلی لا سکتے ہیں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے قرآن کا ترجمہ سنا کریں. میرے ایک دوست ہیں، وہ ویسٹ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں. تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں نے مجھے بتایا میں نے سارا قرآن سن لیا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ٹائم کہاں سے ملا. اس نے کہا ڈرائیونگ کرتے ہیں، اس کا 45 منٹ کا سفر، گھنٹے کا سفر، ٹرانسلیشن سن لی ساری 1 سال کے اندر قرآن کی. دیکھیں کتنا زبردست یوٹیلائز کیا اس نے اپنے ٹائم. تو ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو کسی نہ کسی شکل میں قرآن سے اٹیچ رہیں. قرآن آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، نکال لے گا اس چیز سے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے حیا کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے خیالات کی حفاظت کرنا. نمبر 2 اپنے سٹمک کی حفاظت کرنا کہ یہ کہیں حرام تو نہیں کھا رہا میں. نمبر 3 ڈیتھ اور ورلڈلی ٹرائلز پہ تدبر کرنا، ریفلیکٹ کرنا. نمبر 4 ہیئر آفٹر کی لذتوں پہ نظر رکھنا، اور دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا. ترک کرنے سے یہ مراد نہیں کہ لذتیں پا نہیں سکتے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، نکاح کر کے، شادی کر کے. جائز طریقہ ہے نا، جائز طریقے سے کرو. حرام طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے.